آلہ وأصحابہ اجمعین. تو ایز یوزول ہم اپنا چوتھا جو لیسن ہے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ عربی میں جانے سے پہلے میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ یسٹرڈے جب کلاس ختم ہوئی میں نے تھوڑا اس پہ ریسرچ کرنا شروع کیا، جو سورۃ الکہف اور سورۃ یوسف کے اوپر جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کل تھیمیٹک اسٹڈی پہ. تو میری نظر سے ایک آرٹیکل گزرا جو ایک مستشرق جس کو کہتے ہیں، ویسٹرن جو رائٹرز ہیں. مستشرقین بیسیکلی ایک اصطلاح ہے، مطلب یہ کہ نان مسلم ویسٹرن رائٹرز رائٹنگ اباؤٹ اسلام. ایک مستشرق جو ہے اس کا ایک آرٹیکل ملا اباؤٹ سورہ یوسف، اس کو پڑھ کے کافی صدمہ بھی ہوا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. ہمارے بڑے جو ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے اور ان کی سمجھ لیں سنت ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو ایک ویژن دیتے ہیں جب وہ پڑھاتے ہیں. مختلف قسم کی سٹوریاں اور مختلف قسم کی واقعات سنا کے وہ ان کو ایک ویژن دیتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اسلام کی خدمت اور سروس کے لیے نا. تو یہ چلیں آج اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہیو ویژن ٹو سرو اسلام. اب یہ بندہ جو ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے اباؤٹ سورہ یوسف اور اس کا ٹاپک ہے لٹریری اسٹرکچرز ان دا قرآنک اینڈ بیبلیکل اسٹوریز آف جوزف. اب اس نے جیسے وہ مستنصر میر نے سارا انالیسز کیا، اس نے بھی اس کا انالیسز کیا، لیکن اس نے درمیان میں اس انالیسز کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ بائبل کی جو سٹوری ہے نا، قرآن کی سٹوری اس سے کافی ریزیمبل کرتی ہے. اب ایک چیز میں نے ادھر سرکل کی ہوئی ہے، اس پہ اس کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے It is hardly surprising that some would see the structure of the Arabic version as a conscious imitation of its Hebrew antecedent. یہ جو عربک ورژن ہے یہ شعوری طور پہ نقل ماری گئی ہے اس کی جو ہیبرو ورژن ہے جو پہلے گزر چکا ہے. اب دیکھیں، یہ ہم بینگ مسلمان اور بیلیور ہمیں یقین ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اس وقت سب سے اصلی حالت میں غیر کسی تحریف کے موجود ہے، اور باقی ساری کتابیں جو ہے نا اس میں تحریف ہو چکی ہے، کوئی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. اب اس کو تو میں انشاءاللہ خود سوچ رہا ہوں کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن آپ کو یہ چیز اس کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اسلام کی جو دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. اب میرا اس پہ پلان یہ ہے انشاءاللہ کہ کسی عالم کے ساتھ بھی بیٹھ کے میں یہاں پروفیسر ڈاکٹر حماد جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ان سے کنیکٹڈ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں اس پیپر کا انشاءاللہ جواب دوں گا. میں نے یہ ہے کہ اس کو بیسیکلی بائبل کی جو سٹوری ہے اس کو ورڈ بائی ورڈ اس کا بھی انالیسز کروں گا اور قرآن کی سٹوری کا بھی انالیسز کروں گا اور بتاؤں گا تھیم کے لحاظ سے اور سٹرکچر کے لحاظ سے کتنا فرق ہے. دوسرا کہ انبیاء کی جو عصمت اور عظمت قرآن میں ہے وہ بائبل میں نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے انبیاء پہ، داؤد علیہ السلام پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ الزامات لگائے ہیں. بیسیکلی میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ اپنے اس ریسرچ پیپر میں کہ یہ کوئی کانشیس امیٹیشن نہیں ہے، بیسیکلی اوریجنل ورژن ہے جو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور اس کا پروف یہ ہے کہ یہ ڈفرینسز ہیں جو کہ بائبل اور قرآن کی سٹوری میں ہیں.
اور یہ واقعات کے لحاظ سے بھی یہ ڈفرینسز ہیں، اور سٹرکچر اور لٹریری لحاظ سے بھی یہ فرق ہیں. یہ میں انشاءاللہ پلان کر رہا ہوں. اب آپ کو بھی میں اس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ مطلب آپ اپنا ذہن بنائیں کہ جب انشاءاللہ یہ کورس کمپلیٹ آپ کر لیں گے، آپ نے ایسے مستشرقین جو ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کی صلاحیت دے گا. اور آپ نے ایک ابھی سے ذہن میں پلان اور ایک نیت کر لینی ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور جو اسلام کے اوپر ایسے الزامات لگاتا ہے اور بیسیکلی ثابت کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جھوٹا مذہب ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں اس کا دفاع کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی پاور آپ کے پاس عربک گرامر کی پاور ہوگی جس کے ذریعے آپ کریں گے. ایک چھوٹا سا اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگر کسی کرسچین کے ساتھ کبھی ڈیبیٹ ہو یا بات چیت ہو تو آپ اس کو اپنے اس واقعے کو ایز این آرگیومنٹ یوز کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ یو ایس اے میں جانے کا اتفاق ہوا، یہ جب بینہ کا کورس کرنے گیا تھا تو وہاں ایک ایجپشین اسکالر سے ملاقات ہوئی اس کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مطلب کیا طریقہ آپ استعمال کرتے ہو کہ کیسے کنونس کرتے ہو کرسچینس کو. اس نے بتایا کہ میں نے محنت کر کے نا کچھ پوائنٹس اپنے ہوئے ہیں جن کو میں ایز اے ٹول یوز کرتا ہوں اور ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ سوچیں ذرا ان پوائنٹ پہ. میں نے کہا اس میں کوئی ایک ایگزامپل دے دیں. تو اس نے کہا یہ دیکھیں کہ بائبل ہے اس میں جو ایڈلٹری جو زنا ہے اس کی سزا جو ہے وہ سٹوننگ ہے، ٹھیک ہے. تو ایز پر بائبل جو ہے مریم علیہ السلام کا ایک انفیئر ریلیشن شپ تھا جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو آپ ان سے سوال کریں جی بائبل میں تو ایڈلٹری کی یا زنا کی سزا جو ہے وہ تو سٹوننگ ہے، تو مریم علیہ السلام جو ہے سٹون کیوں نہیں کیا گیا، ان کو پتھر کیوں نہیں مارے گئے. یہ آپ کو پوری بائبل میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ان کی جو برتھ ہوئی ہے وہ ایک میریکل کے ذریعے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑا میریکل جو کہ بائبل میں نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، کہ جب انہوں نے سوال کیا مریم علیہ السلام سے کہ تمہارا تو نہ ماں باپ ایسے غلط تھے تو تم نے یہ کیوں کام کیا، نہ کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ اشارت الیہ، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو کہ ابھی پیدا ہی ہوئے تھے کہ اس سے پوچھیں. وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے، یہ کیا ہمیں بتائے گا، یہ تو کیفر کلم من کا نصبی ہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کی طاقت دی اور وہ معجزاتی طور پہ بولے اور انہوں نے اپنی ماں کی عصمت اور اپنی نبوت کا اعلان کیا. اب یہ جو پارٹ ہے یہ بائبل میں نہیں ہے. بائبل کے حساب سے تو مریم السلام کو سٹوننگ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو وہ بولے ہیں معجزاتی طور پہ اور انہوں نے صفائی بیان کی ہے، اس سے وہ کنونس ہوئے جو اس وقت کے یہودی تھے کہ یہ واقعی یہ معجزاتی برت ہوئی ہے، اور ان کو انہوں نے پھر کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کو کہتے ہیں پیرلل سٹڈیز. پیرلل سٹڈیز جنہوں نے بائبل کی ہیں، میں آپ کو ایک آتھر کا نام اور اس کی بک شیئر کروں گا اس لیکچر کے بعد. اس نے بائبل کی پیرلل سٹڈی کی ہے. اتنے ڈفرینٹ اس کے جو انجیل ہیں، مختلف انجیلیں ہیں اور ان کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں، اس کی اس نے پیرلل سٹڈی کر کے ثابت کیا ہے ان کے اندر بے تحاشا اختلافات موجود ہیں. یعنی ایک ہی سٹوری مختلف جگہ پہ بائبل میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں اپوزٹس ہیں. ایک چیز اس نے یہ ثابت کی
دوسری اس نے یہ ثابت کی کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، جو اولڈ بائبل ہے، جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک بشر اور ایک عبد ہیں، ایک انسان ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب اب نیو ٹیسٹامنٹ میں آئے، نیو بائبل کی جو بکس ہیں ان میں آئے، جو عیسائیوں نے لکھی ہیں، ان کو الوہیت اور یعنی اللہ کا بیٹا بنا کے پیش کیا گیا ہے. دس از کالڈ پیرلل اسٹڈی. اس نے پیرلل اسٹڈی کی ہے ود ان دا بائبل، اور پروو کیا ہے کہ یہ بائبل کے اندر اتنی کانٹرڈکشنز ہیں. میں تو ایک اور سے بھی اگلی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جب کورس کر لیں گے، یہ میں آپ کو ایک ویژن دے رہا ہوں، آپ کو ایک موٹیویشن دے رہا ہوں کہ آپ پھر اس کے بعد دین کا دفاع کے لیے اس عربی زبان کو استعمال کریں، اور آپ لٹریری طور پہ ثابت کریں کہ قرآن کا جو سٹرکچر ہے یا اس کا جو میسج ہے وہ اوریجنل ہے، وہ سپیریئر ہے، اس میں کوئی کانٹرڈکشنز نہیں ہیں. باقی جو بکس ہیں ان کے اندر جو پریویس بکس ہیں وہ تحریف ہو چکی ہوئی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کا آرگیومنٹ ہے. جب کبھی آپ دعوت دیں دین کے لیے، ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ کوئی کوئی ریلیجن، کوئی دین، کوئی مذہب جو ہے وہ بغیر ہو سکتا ہے کہ نہیں. ظاہر جواب ہے کہ نہیں. پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو اوریجنل حالت میں ہے ابھی، وہ تو یہی دعویٰ کریں گے ہاں، لیکن آپ اس سے پہلے آپ کی تیاری ہونی چاہیے، یہ ثابت کریں. اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ بائبل کی اب ورژنز ہیں جو مختلف آتھرز نے لکھے ہوئے ہیں، اور کوئی 2 ورژن جو ہیں وہ سیم نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے دعوت جب آپ لوگوں کو دیں. تو چلیں، یہ اتنا ہی میں ایک مختصر میسج دینا چاہ رہا تھا. تو امید ہے آپ لوگوں نے اس کو سن لیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو ویژن بنائیں گے، کہ اس کو نیت بنائیں گے کہ جب آپ کریں گے تو اس طرح کے اسکالرلی نالج ورک بھی آپ کریں گے، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کریں اور کام کو ڈیفینڈ کریں. خیر، تو ہمیں اپنا نیکسٹ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تو عربک پڑھا تھا، اس کا جو سٹیٹس ہے اس کی ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تھوڑا سا میں اب اس میں کمپلیکسٹی کہہ لیں یا تھوڑا مور ڈیٹیلز اس کے اندر میں جو ہے جی. تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ عربی کے اندر مختلف لیٹرز ہوتے ہیں جن سے ورڈز بنتے ہیں، ورڈ سے فریگمنٹس بنتے ہیں، ان سے سینٹینسز بنتے ہیں، اینڈ دیٹس دا لینگویج. ابھی ہم نے ورڈز کے اوپر نا فوکس کیا ہوا ہے کہ ورڈز ہیں جو اسم فعل حرف ہیں، ان پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ان کو اچھی طرح ہم ازبر کر لیں، ان کی جو کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز ہیں وہ اچھی طرح جب سمجھ لیں گے تو نیکسٹ سٹیج ہوگی ہماری فریگمنٹس کی، کہ 2 3 ورڈز کو ملا کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں ان پہ پھر ہم. اس کے بعد آ جائے گا لاسٹ سٹیج سینٹینسز کی. تو جب آپ کو ورڈز بھی آ گئے، ان کی پہچان ہوگی، فریگمنٹس کی پہچان ہوگی، سینٹینسز کی پہچان ہوگی، تو انشاءاللہ پھر آپ عربی پڑھنا شروع کر دیں گے. کلاسیکل بکس جو یہ ہم نے ایک، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بڑا سمپلیفائڈ ویو لیا تھا کہ جی نصب جر جو ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا دمہ فتح اور کسرہ ہوتا ہے، اس پہ پیش زبر اور زیر ہوتی ہے. اور جو رفع ہوتا ہے وہ ڈوئر ہے،
سب جو ہے وہ آبجیکٹ یا ڈیٹیل، اور جر جو ہے یہ پوزیشن شو کرتا ہے، اور عموماً آف کے بعد یہ ہوتا ہے بک جو ہے۔ بہت سمپلیفائڈ ویو تھا، اب اس میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل اور ایڈ کریں گے۔ یہ ہم نے ایڈ کی۔ جنرلائزڈ ویو یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کی پہچان کرنی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اینڈنگ ساؤنڈ، تو واول ہوتا ہے نا لاسٹ لیٹر کے اوپر، واول عربی میں انگلش میں یعنی اس کو واول کہتے ہیں، اردو میں ہے یا عربی میں حرکات کہتے ہیں، جو زبر زیر پیش جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے اس کی پہچان کریں گے، یہ جو اینڈنگ ساؤنڈ ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ ہم اس کی پہچان کریں گے اینڈنگ کمبینیشنز کے، کہ ہر لفظ کے جو اسم ہے اس کے اینڈ پہ 2 یا 3 لیٹرز ایڈ ہو جائیں گے اور وہ ایک کمبینیشن بن جائے گا۔ واول جو ہے وہ سنگل چیز ہے، ایک چیز ہے، ایک حرکت ہے۔ تو اینڈنگ کمبینیشن ہے وہ 2 یا 3 لیٹرز کو مل کے ہم نے کہا۔ یہ ہم نے اس دن یسٹرڈے ہم نے پڑھا کہ ابھی یہ جو ٹاپک میں جو بروکن پلورل کا ورڈ ہے یہ ابھی اگنور کریں، کہ فائنڈنگ اسٹیٹس بائی اینڈنگ ساؤنڈ، اس میں او یا ان کی اگر آواز آئے گی تو وہ رفع اسٹیٹس ہوگا اسم کا، آ یا ان کی اگر آواز آئے گی تو نصب اسٹیٹس ہوگا، اور ای یا ان کی آواز آئے گی تو وہ جر اسٹیٹس ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی ابھی پریکٹس کرتے ہیں مزید، ابھی صرف اتنے پارٹ کی، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا اور ڈیٹیل اس میں ایڈ کریں۔ تو یہ جو ہے ابھی ہمارے سامنے پریکٹس کے لیے میں نے یہ ایک ٹیبل بنایا ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو وہی ہے جو پچھلی ہم نے سلائیڈ میں دیکھا۔ یہ اب دیکھیں رفع جو ہے وہ او یا ان ہے، یعنی جو 2 پیشیں کہہ لیں، یا تنوین ضمہ تنوین جو ہے، اسی طرح 2 زبریں جو ہے، یا فتح تنوین ہے، تو اس میں آ یا ان اور پھر جار ہے ای یا ان۔ تو یہ ابھی بھی سمپلیفائڈ ویو ہی چل رہی ہے، لیکن اس کی پریکٹس تھوڑی سی کر کے پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ڈوور جو ہے وہ او یا ضمہ ساؤنڈ ہوگا، وہ ڈیٹیل جو ہے وہ آ یا ان نصب ہوگا، اور جو آف کنسٹرکشن ہے وہ جر ہوگا۔ چلیں اس میں پہلے سینٹنس کو پڑھتے ہیں، ضرب احمد۔ اچھا بائی دی وے یہ جو میں نے ٹیبل بنایا ہے یہ صرف پریکٹس کے لیے بنایا، گرامیٹیکلی اس میں کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں، ابھی صرف پریکٹس کرنی ہے۔ ضرب احمد حامدا، ٹھیک ہے۔ اب میں چلیں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بائی نیم پوچھ لیتا ہوں کسی سے۔ اس میں چلیں آج ڈاکٹر شمس صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ضرب احمد حامدا، اس میں مارنے والا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک احمد ہے اور ایک حامد ہے، ایک نے دوسرے کو مارا، تو مارنے والا کون ہے اور جس کو مار پڑی وہ کون ہے؟ حامد جو ہے وہ مارنے والا ہے، اور جو احمد جو ہے اس کو مارا گیا ہے۔ جی کوئی اور بتائے جو ان سے اتفاق نہیں کرتا، کوئی اور بتائے گا جو ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ السلام علیکم، میں عامر شہزاد کی وائف بول رہی ہوں۔ اس میں جس ورڈ کی اینڈ پہ دمہ یعنی پیش ہوتی ہے وہ ڈوور ہوتا ہے، تو احمد جو ہے وہ اس نے قتل کیا، مارا ہے حامد کو۔ نو تھینک یو۔
کیونکہ اس حامد جی میڈم بہت شکریہ. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا تصحیح کر لیں کہ جو رفع سٹیٹس ہوتا ہے پیش یا دو پیشے ہیں جس کو ضمہ تنوین کہتے ہیں وہ ڈوئر ہوتا ہے اور اس کی او کی آواز ہوتی ہے او یا ان کی. ٹھیک ہے. اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے یا جو جس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے یا ڈیٹیل ہے اس کے اوپر زبر یا دو زبریں ہوں گی. ابھی ہم سمپلیفائڈ ویو کی پریکٹس کر رہے ہیں. اگر اس تعریف کو لیا جائے تو احمد جو ہے اس نے مارا ہے اور حامد کو مار پڑی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اگلا چلتے ہیں. میں کسی اور سے سوال کرتا ہوں. اب میں سوال کرتا ہوں اشر سے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں مطلب جنہوں نے یہ سارے پڑھے ہوئے ہیں سبق. اشر نیکسٹ جو ہے وہ ہے ضرب احمد حامد. اس میں کس کو مار پڑی اور کس نے مارا؟ آج تو آپ کی آواز کا مسئلہ ہے اشر. آج کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کی ڈیلی آواز بہت صاف ہوتی تھی. آپ تھوڑا نا کوئی ری سٹارٹ وغیرہ کریں آج. اور میں کسی سے پوچھتا ہوں ندیم ندیم سے. اشر آپ کی آواز صحیح نہیں ہے. آپ کی اب بروکن آواز ہے. ندیم صاحب آپ کو آواز اگر آ رہی ہے تو آپ بتائیں. اچھا علی عروج صاحب. غلام احمد اللہ صاحب. ڈاکٹر حافظ فاروق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ضرب احمد حامد تو حامد از مرفوع تو حامد نے جو ہے وہ ضرب لگائی احمد کو. ماشاء اللہ ویری گڈ جزاک اللہ خیر. جو تیسرا ہے ضرب حامد احمد. ٹھیک ہے. تو اس میں میں ریکویسٹ کروں گا عامر شہزاد صاحب کا تو ہو گئی ہے. تو پتہ چل گیا کہ آپ کی مسز بھی ہوتی ہیں. شکریہ آپ نے. چلیں ان کو بھی اور ایسے وقتاً فوقتاً ان کو آپ موقع دیں تو ان کی بھی لرننگ ہوتی جائے. اور پہلے میں ڈاکٹر شمس صاحب کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو مرفوع ہے جس کے اوپر دو پیش ہیں یا ایک پیش ہے وہ ڈوئر ہے, وہ مارنے والا ہے. اور جس کے اوپر زبر یا دو زبریں ہیں اس کو مار پڑی ہے. تو تیسرا میں ضرب حامد احمد تو مارنے والا کون ہے اور مار کس کو پڑی؟ وہ تو آپ نے بتا ہی دیا کہ حامد جو ہے وہ مارنے والا ہے, احمد کو مار پڑی. چلیں ٹھیک ہے جی. چلیں تھوڑی تصحیح ہوگی نا. شکر جی اللہ کا. جی 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 تھینک یو. اچھا جی لاسٹ رہ گیا ہے. اس میں اس کو کس کو دعوت دوں؟ رضوان صاحب اگر آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں یا احمد فاروق صاحب اگر ہیں تو. احمد فاروق صاحب یہ جو لاسٹ لائن ہے ضرب حامدن احمد اس میں مارنے والا کون ہے اور مار کس کو پڑی ہے؟ رضوان صاحب نے میسج تو لکھا ہوا ہے فار می دا ساؤنڈ از اوکے دیر از لٹل ایکو. آواز تو ان کو آ رہی ہے. اچھا چلیں نہیں یہ جو میں احمد صاحب کے میسج کا جواب دیا تھا کیونکہ ان کا پہلے میسج آیا تھا کہ ایکو بہت زیادہ ہے.
اور وہ سن نہیں پا رہے صحیح سے، اچھا اچھا تو اچھا اچھا۔ ان کو رسپونڈ اس میں جی حامد کو مار پڑی ہے اور احمد نے مارا ہے، ضربا حامدن احمد۔ ماشاء اللہ رضوان صاحب ہمارے ٹیچر بھی ہیں ایک دوسری کلاس میں، تو اچھا اس کی اب تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں قرآن کی آیات کے اوپر نا۔ تو پہلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اچھا یہ تھوڑا میں ریڈ کرنا بھول گیا۔ بیسیکلی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ تو مرفوع کون ہے، مرفوع کون سا لفظ ہے، اور مرفوع کون سا لیٹر ہے، اور منصوب کون سا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں بعد میں کروں گا، لیکن کوئی یہ بتائے کہ اس میں ڈوئر جو ہے وہ کون ہے، کون سا لفظ ہے، اور جو آبجیکٹ ہے جو ڈیٹیل ہے وہ کون سا لفظ میں ہے۔ خل لوگ شائع ہو رہے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، میں ربوہ ڈوئر ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا بالکل۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیرے رب نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا یا آزمایا یا ان کی آزمائش کی۔ کیا تھا اور باقی چھا چلان چلو یت میں محمد اللہ بھائی میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں۔ مائکروفون ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اس کے رب نے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ جو ہیں مطلب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ منصوب رکھا ہوا ہے اور رب جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے۔ دوسرا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ تھوڑی ٹرکی آیت ہے اور اس کا میں خود کرنا چاہوں گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اب اس میں دیکھیں علماء جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور علماء عالم کی جمع ہے، جو اللہ ہے وہ منصوب سٹیٹس میں ہے، نصب سٹیٹس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی یقیناً عبادہ العلماء، جو علماء لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، یخشی اللہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں ڈوئر علماء ہے، علماء یعنی یہ کام کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت ہے ان کے اندر نا، ٹھیک ہے۔ یخشی اللہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، میں نے یہ پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ کتنا اہم ہے حرکات کو صحیح کر کے پڑھنا۔ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر آپ یوں پڑھ لیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا مطلب بالکل الٹ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی علماء سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس لیے جب آپ قرآن پڑھیں تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ کو تھوڑا پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اگر کسی کو پڑھنے میں قرآن کی مشکل پیش آ رہی ہے تو ایک 10 days کا نا چیلنج ہے، یعنی 10 دن کے اندر اس آدمی کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے جس کو نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ۔ یہ نعمان علی خان جو ہیں انہوں نے یہ 10 days چیلنج ویڈیو ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ ایک آئی تھنک کانورٹ تھا کپل، میاں بیوی، وہ پڑھنا چاہ رہے تھے، ان کو آپ خود جانتے ہیں کہ جو کانورٹس ہیں ان کو کیا پتہ عربی کا، لیکن 10 دن کے اندر اس کو اس سٹیج میں لے آیا
ان کو الفاظ کی پہچان ہوگی، ان کا صحیح تلفظ اور مخارج کے کیسے پڑھنا ہے پراپر طریقے سے، وہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے. تو اگر کسی کو مشکل ہے تو وہ میں ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں اس طرف کہ وہ 10 ڈیز کا چیلنج کر لیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کل ایپس میں اور ویب سائٹوں میں اور قاری حضرات نے ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہیں، تو آپ نے جو قرآن کی آیات پڑھنی ہے پہلے آپ اس کی تلاوت سن لیں اور اس کے بعد اس کے فالو کر کے شروع کر دیں. میں تو اکثر حفظ ایسے کرتا ہوں، آہستہ آہستہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پورا انشاءاللہ قرآن حفظ ہو جائے. آپ بھی دعا کریں میرے لیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں 10 آیتیں ایپ کے اندر اس کو لوپ موڈ کہتے ہیں کہ وہ بار بار جو ہے نا وہ قاری صاحب وہ ریپیٹ کرتے ہیں. آپ نے آیت نمبر 5 سے 15 تک لگا دیا، وہ ایپ ہی کے اندر یہ فیچر ہے. جی تو ماشاءاللہ محمود بھائی آپ کہاں تک پہنچے ہیں حفظ میں؟ ابھی تو ڈاکٹر صاحب تقریباً تین پارے ہوئے ہیں، یعنی سمجھ لے 1/10 ہوا ہے. یہ تو پھر 30 سال میں 3 پارے ہوئے نا. نہیں، شروع ہی ابھی کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. بچپن میں کچھ یاد کی تھی صورتیں، اور ابھی جی بڑی بڑی صورتیں جیسے سورہ کہف یاد کر لی ہے، یاسین، اور پھر اس کے علاوہ تین جز پورے یاد کر لیے ہیں. تو اچھا جی، آگے ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر میں جر سٹیٹس کا ایک ورڈ لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو لا تقنطوا، do not be disappointed, do not despair، نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو ڈوئر ہو گیا جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہوا ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. اب یہ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ جو جر سٹیٹس ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آف کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی رحمت، تو اس کا بیسیکلی یعنی مرسی آف اللہ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ جر سٹیٹس. آگے اگلا باکس دیکھتے ہیں. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. جب بھی یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا کہ جب بھی جنتیوں کو پھل دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں وہ ثمراتن جو ہے وہ ان فارم میں جر سٹیٹس میں ہے، دو اس کے اوپر زیریں ہیں. ٹھیک، وہ کسرے ہیں، اور رزقو وہ مرفوع سٹیٹس میں ہے. ٹھیک، کلو من ثمراتن، یہ آئی تھنک اس میں تھوڑا مجھے کاپی پیسٹ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. تا ہوگا جیسے اوپر ہے، کلو من ثمری ہی ہے، یہ صحیح ہے. اچھا، اس میں بھی جو جر سٹیٹس ہے وہ ہاں پہ ہے، اور کلو جو ہے وہ مرفوع سٹیٹس میں ہے. آخری آیت پہ دیکھتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اس میں تینوں سٹیٹس آ گئے. انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، کن کو؟ جنات کو. جعلوا، انہوں نے یعنی انسانوں نے، یہ انسانوں نے یہ مرفوع سٹیٹس میں ہو گیا. للہ شرکاء الجن، تو اللہ کا شریک بنا لیا جنوں کو. اس میں تینوں سٹیٹس آ گئے، اور جن جو ہے وہ ڈیٹیل کہہ لیں یا شرکاء، دونوں جو ہے یہ منصوب سٹیٹس میں، تو یہ ڈیٹیل میں کنسیڈر. کہ کوئی اگر کوشچن یہاں تک اگر ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ یہ پریکٹس تو ہم نے ختم کر لی سمپلیفائڈ ورژن کی، اور تھوڑا اس کو آگے
اور اس میں اور مور ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں. جو ہم نے پڑھا تھا کہ اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن ہے، تو اب کچھ کمبینیشن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. جی ابھی میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ٹول جو ہے اس سے متعارف کراتا ہوں. بہت عام ہے، اس کو کہتے ہیں مسلمون چارٹ. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ دیکھیں پچھلی سلائیڈ میں میں نے بتایا تھا کہ ان یا ان یا ان ہے، تو یہ ان کے سٹیٹس اس طریقے سے ہیں. اب اس میں مسلمون جو ہے یہ ان ہے اور یہ رفع سٹیٹس میں ہو گیا. مسلمان جو ہے یہ ان کی آواز ہے اس کی. ابھی آپ نے صرف فوکس کرنا ہے آواز پہ، آپ نے حرکات کو نہیں دیکھنا. اب نا مطلب وہ ایک سمپلیفائڈ ورژن تھا جو ہم نے پہلے کر لیا. اب آپ نے صرف اینڈنگ ساؤنڈ کے اوپر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی میں ان کی آواز ہے مسلمون، دوسری میں ان کی آواز ہے، تیسرے میں ان کی آواز ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے سٹیٹس بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ٹیبل میں ہم چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ آج کا جو لیسن سمجھ لیں، اس ٹیبل کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اور پھر اس کی میں آپ کو ورک دوں گا کام کرنے کے لیے ایکسٹرا. تو اس پہ ذرا آج بہت دھیان کریں، کیونکہ یہ سمجھ لیں ہمارے جیسے ایک کارپینٹر ہوتا ہے، اس کے پاس ٹولز ہوتے ہیں نا، الیکٹریشین کے پاس ٹولز ہوتی ہیں، ڈرل مشین ہوتی ہے. یہ ہمارا جو مسلمون چارٹ ہے ایک بہت پاورفل ٹول ہے ہمارا. یہ پوری عربی میں ہم اس کو استعمال کریں گے، اس لیے یعنی اس کا سمجھنا ضروری ہے. جیسے ایک الیکٹریشین جو ہے وہ ٹیسٹر کے بغیر بجلی کا کام نہیں کر سکتا، ہم بھی اس چارٹ کے بغیر عربی پراپر طریقے سے نہیں سیکھ سکتے. اب تھوڑا سا اس میں دیکھیں، پہلے ہم نے دیکھا تھا جو پچھلا جو ٹیبل تھا وہ میل کے لیے تھا، مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، مسلمون، مسلمان، مسلمین. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ، مسلمون، مسلمان، مسلمین. ان کی آواز ہے. اگر اس کو فیمینن کرنا ہے، فیمیل کرنا ہے، تو ہم اس میں تا ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک، مسلمتن. اور جو پچھلے حرف میں میم کے اوپر 2 تنوینیں تھیں، اس کو فتح میں ہم نے چینج کر دی ہے. تینوں آپ دیکھیں گے، تینوں میں یہ فتح آ گئی، تینوں میں زبر آ گئی. مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. اگر آپ دیکھیں غور سے تو ان تینوں کی بھی وہی آواز ہے جو پیچھے تھی. میں واپس ایک دفعہ پیچھے جا رہا ہوں، ان. ٹھیک ہے، آلدو اس کے آگے تا ڈل گیا، لیکن آواز وہی ہے. مسلمتن، پھر ان کی آواز ہے. مسلمتن، یہ ان کی آواز ہے. مسلمتن، ان کی آواز ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں کوئی نئی آواز نہیں ایڈ ہوئی، وہ 3 آوازیں ہی ابھی ہم نے سیکھی ہیں، ان اور ان والی. ٹھیک ہے، نیچے کامنٹ بھی دیکھیں. نوٹ دیٹ وین ایڈنگ a ta to any word, letter before that ta gets a fatha. جب اینڈ پہ تا ایڈ کرتے ہیں تو اس کا عربک کا رول ہے کہ اس سے پہلے جو بھی لیٹر ہوگا اوپر زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس مسلمون میں تا ایڈ کیا تو پہلے فتح آ گئی. ٹھیک ہو، چلیں یہ ابھی ہم نے پڑھ لیے 3 حروف جو ہیں وہ میل کے لیے اور 3 فیمیل کے لیے. ٹوٹل تو ہم نے 6 پڑھے، لیکن آوازیں ابھی بھی 3 ہی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ہماری ڈکشنری میں ابھی ہمارے کانوں نے 3 ہی آوازیں سنی ہیں ابھی تک، ان اور ان. اور آگے چلتے ہیں. وہ ابھی تک جو 2 ٹیبل ہم نے دیکھے تھے وہ اس کو ہم کہتے ہیں سنگل. ٹھیک ہے، وہ 3 لفظ ہم نے پڑھے میل کے لیے اور 3 فیمیل کے لیے. ٹوٹل 6 لفظ پڑھے، اور وہ دونوں ہی جو ہے نا وہ سنگل تھے. ٹھیک ہے، اب ہم ٹاپ لیفٹ پہ دیکھیں، ابھی ہم پیر پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم پیر پڑھتے ہیں میل کا،
پھر ہم پیئر پڑھتے ہیں فیمیل کا، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جو لفظ اب ہم نے پہلے ہم اینڈنگ ساؤنڈ کہہ رہے تھے، اب ہم اس کو اینڈنگ ساؤنڈ نہیں کہہ رہے، اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں اینڈنگ کمبینیشن. کیوں ہم کمبینیشن کہہ رہے ہیں؟ کہ اس میں ایک حرف تھا، مسلمون میں بھی ایک حرف تھا، میم تھی، ٹھیک ہے. مسلمن، مسلمین، اس میں ایک حرف تھا. ہم نے اس کو کہا یہ اینڈنگ ساؤنڈ ہے. اب یہ آپ دیکھیں دو آ گئے لفظ آنی، اور یہ بھی دو آ گئے یار نون، اور یہ بھی دو آ گیا یار نون، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو ہم اینڈنگ کمبینیشن کہیں گے. ابھی ہم پہچان پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رفع نصب جر کی پہچان کرنی ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ اگر تو سنگل اسم ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، اس کی اینڈنگ ساؤنڈ سے ہم پہچان سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دو ہو جائیں یا دو سے زیادہ ہو جائیں، پلورل بھی، پھر ہم اینڈنگ کمبینیشن کہتے ہیں. تو ان سے ان کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں میل کا ہے جی مسلمون بن گیا مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. تو رفع کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن نصب اور جر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سیم ہی ہے، دونوں کا سیم ہی مسلمینی، مسلمینی. ایسے پتہ چلے گا یہ جو ہے یہ نصب سٹیٹس ہے، یہ جر سٹیٹس ہے. نیچے لکھا ہوا ہے notice that the nasb and jar forms are exactly the same. The way to distinguish between them is context. تو عربی میں سیاق و سباق کی بہت اہمیت ہے، much more than any other languages. تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ آیات ایسے نکال کے آپ کو بھیج دیتے ہیں، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہیں، ان سے کئی مسائل، فقہی مسائل جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اینی وے، پہلا ہمارا اینڈنگ کمبینیشن ہے میل کا، مسلمانی، سلائیڈ کو زوم کر لیں، تھوڑا سا بڑا کر لیں. تھوڑا بیٹر ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑا بیٹر. جی اصل میں میرا خیال ہے ہم اپنا جو ہے نا وہ ویسے یہ بڑا کر سکتے ہیں نا، تو اس کو ہم اپنی سلائیڈ کا اپنا الگ سے انڈیپینڈنٹ بھی سلائیڈ شو بنا سکتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، آپ وہ جو ایرو ہے اس پہ کلک کریں نا اگر، تو وہ میکسیمم ہو جائے گا آپ کا. کر کے دیکھیں ذرا ڈاکٹر صاحب. جی جی ٹھیک ہو گیا، اچھا جی. ہاں جی ہاں چلیں جی ٹھیک ہے. تھوڑا میں پھر بھی بڑا کر دیتا ہوں، لیکن وہ پھر نا رائٹ، کٹ جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو ابھی ہم فرسٹ اینڈنگ کمبینیشن پڑھنے لگے ہیں میل کا. تو مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، ٹھیک ہے. اور نصب اور جر جو ہے وہ سیم سٹیٹس ہے، ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آگے فیمینن کے لیے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے وہاں کیا تھا کہ مسلمون کو مسلمتن کر دیا تھا، یہاں مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. یہ اس میں بھی نصب اور جر جو ہے وہ سیم ہی ہے، لیکن فرسٹ سٹیٹس ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. And creating the pair for the form of feminine, the base is muslimatun. Ahmadullah sahab. So ending combination is the مطلب اگر کمپیئر کریں مسلمتن سے، سنگل تھا تو مسلمتانی ہو گیا، اور اس سے کمپیئر کریں تو ہم نے آنی، اور دوسرے بات ادھر اس میں اینی اور اینی ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے آوازوں کو گننا ہے تو سنگل کی تو ہمیں 3 آوازیں ملی تھی، ٹھیک ہے. 3 ایک ہوگی 4
اور ایک یہ ہوگی 5 5 ہوگی یہاں تک. پہلا ہم نے اینڈنگ کمبینیشن دیکھا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں یہ تو وہی آ گیا, یعنی آنی اور عینی سیم آوازیں ہیں جو ادھر ہیں, ٹھیک ہے. مسلمانی کی بھی وہی آواز ہے, مسلمتانی کی بھی وہی آواز ہے. الفابیٹ کو نہیں دیکھنا, آپ نے آواز کو دیکھنا ہے. دونوں کی آنی عینی اور عینی ہے. مسلمانی مسلمینی مسلمینی اس میں بھی ہے, مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی, ٹھیک ہو گیا. تو 3 آوازیں پہلے ہیں ہم نے دیکھی تھی سنگل میں, اور کمبینیشن میں ہمارے پاس سمجھ لیں یہ پڑھے تو ہم نے 6 کمبینیشن ہے, لیکن 6 نئی آوازیں نہیں ہمارے پاس آئیں, ٹھیک ہے. وہ کچھ کہنا چاہیں گے صاحب؟ آپ کو میوٹ کر دیتا ہو گیا. اب لاسٹ پارٹ رہ گیا جو پلورل والا. پہلا ہم نے پڑھا سنگل ورڈز جو ہیں یعنی سنگولر, پھر پیئر, اور پھر پلورل. اب عربی میں یہ بھی دیکھیں ایک یونیکنیس ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں 2 کے لیے الگ حرف ہیں. انگلش میں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ایک ہی لفظ ہے. تو 2 بکس کو بھی بکس کہیں گے, 3 بکس کو بھی بکس کہیں گے, ٹھیک ہے. 2 مسلمانوں کو بھی مسلمز کہیں گے, تو 3 کو بھی کہیں گے. لیکن اگر ہمارے عربی میں مسلمان 2 ہوں تو اس کو مسلمان ہی کہیں گے, اور اگر فیمیل ہے تو مسلمتان ہی کہیں گے, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ پلورل ہے تو یہ مسلمون ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی جو نصب اور جر سٹیٹس ہے یہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑی پچھلے سے. یہ مسلمین ہے, اینا, ٹھیک ہے. پہلے تھا, آپ ذرا نوٹ کریں, میں واپس آپ کو لے کے جاتا ہوں. یہ عینی تھی, مسلمہ تعینی کی جو آواز ہے یہ عینی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا فرق ہے, یہ ہے اینا. ایک نئی آواز یہاں ایڈ ہوگی, اونا اینا اینا, ہو گیا. یہ پلورل کا اینڈنگ کمبینیشن ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہم اس کا فیمیل پارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک نوٹ ہے پہلے. Notice that word Muslim remains the same throughout. ہاں, آپ نے جتنے بھی اینڈنگ ساؤنڈ یا اینڈنگ کمبینیشن دیکھے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو 3 الفابیٹس ہیں, 3 لیٹرز ہیں, وہ ہمیشہ میم, سوری 4 جو ہیں پہلے, میم سین لام اور میم ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کے آگے ایڈیشنز ہو رہی ہیں, یا تو الف نون آ رہا ہے, یا واو نون آ رہا ہے, یا تا الف نون آ رہا ہے, وہ ہمیشہ وہی رہ رہے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ لکھا ہوا ہے اب ہماری بک میں. یہ میں بک سے ہی کاپی پیسٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اگر خود بک پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ سکے. Ending combination acts as an add-on and does not change the makeup of the word. یہ بھی سمجھ آ گیا. Notice that the last letter in the word meme gets a dhamma in the rafa form, and kasra, nasab and jar form. یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں, لاسٹ لیٹر ہے میم جو ہے وہ رفع سٹیٹس میں دمہ جو ہے وہ رفع سٹیٹس میں آتا ہے, اور کسرہ نصب میں آتا ہے. دیکھ, ٹھیک ہے. جیسے یہ دیکھیں گے آپ, مسلمون, یہ یہاں دمہ ہے اور یہ دونوں میں کسرہ ہے. پچھلی سلائیڈ میں اس میں ہر جگہ تینوں پہ ہی تھا میم کے اوپر. شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کافی مشکل چیز آ گئی ہے, لیکن یہ مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ یہ پانی کی طرح آ جائے گا, کیونکہ ہم اس کو ہر دوسرے تیسرے دن اس کو یوز کریں گے, آسانی ہو جائے گی. اور ابھی میں نیکسٹ سلائیڈ میں
or I will put all of them together. Also notice that the nasab and jar forms are exactly the same. ये हमने पढ़ लिया है, तो ये context से पता चलेगा कि ये nasab है या jar status में है. अब ये फीमेल वाला हमारा प्लूरल रह गया था, है ना? तो ये है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन. ठीक, ये भी एक डिफरेंट आवाज आ गई, आतुन. अभी तक ये आवाज हमने पहले नहीं सुनी थी. और आतिन, ये भी एक नई आवाज आ गई. अभी तक पिछले देख लीजिए, ऊना, ईना, आनी, ऐनी, ये सारी डिफरेंट आवाजें. अब इनको इंशाल्लाह हम सबको इकट्ठा कर लेंगे मिला के ना. जो कॉमन है उनको इग्नोर कर देंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था. एंडिंग साउंड जो है वो सिंगुलर मेल और फीमेल की सेम है, उनको हम 2 दफा नहीं गिनेंगे, एक ही दफा गिनेंगे. ये जो लास्ट एक कमेंट लिखा हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. जब हम होमवर्क करेंगे उसमें हमने ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जब आपको टीचर कहेगा जी, कोई भी टीचर कहेगा जी कि इसका एनालिसिस करो कि ये रफा नसब जार स्टेटस में कौन कौन से जो इसम हैं, सबसे पहले आपने एंडिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि इस सेंटेंस के अंदर या इस फ्रैगमेंट के अंदर या इस लफ्ज के अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन तो नहीं है कोई मौजूद, क्योंकि आपको पता है आता है पेयर में या प्लूरल में. सिंगल में एंडिंग साउंड होती है, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होता. ठीक, जब भी आपने ये ढूंढना है कि इसका स्टेटस क्या है, उसकी शिनाख्त करनी है, उसकी पहचान करनी है, तो सबसे पहले आपने एंडिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना है. देन यू विल सी द एंडिंग साउंड. इसकी क्या वजह है वो अब जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो ग्रामर बनाने वाले हैं उन्होंने ये असूल बनाया हुआ. अच्छा जी, चलें, लेट्स पुट टुगेदर ऑल ऑफ देम. अब ये है मुस्लिमुन चार्ट सर हमारा. आप देखें कि जो सिंगुलर है उसके पढ़े हमने 6 हैं, लेकिन लिखे यहाँ 3 हैं. ठीक है, इसी तरह जो पेयर हैं उसमें भी पढ़े हमने 6 हैं, लेकिन लिखे 3 हैं. तो आवाज कौन कौन सी होगी? उन, अन, इन. ये तो हो गया सिंगुलर की. आनी, ऐनी, ऐनी, ये होगी पेयर की आवाजें. ठीक हो गया. अब जो प्लूरल है वो अलग अलग लिखे हुए हैं क्योंकि उनकी आवाजें अलग हैं. मेल के लिए ऊना, ईना, ईना, और फीमेल के लिए आतुन, आतिन और आतिन. तो टोटल मिला के 3 और 3 6 और 3 9 3 12 आवाजें अगर हम याद कर लें, पूरा कुरान जो स्टेटस है ना वो आपको याद हो गया. इतनी बड़ी पावर है, यू कैन नॉट इमेजिन इट. मैं आपको इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा कि जो स्टेटस है कुरान के अंदर, इसी की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी अहमियत क्या है. आपको वैसे ही मैं अभी एज ए टीजर बता रहा हूँ. अल्लाह ताला ने 20वें सिपारे में 2 सूरतें हैं. एक है सूरत अल-इम्रान, उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है एंड पे, वरफ़अना लका ज़िक्रक. रफ़ा वाला वर्ड है वहां भी. ठीक है, और आगे है एक दूसरी, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब. फंसब नसब, देख रहे हैं, रफ़अना लका ज़िक्रक, रफ़ा और फंसब. इनकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. और अरबी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर में, जो रियल अरबी हम जब पढ़ते हैं उसके साथ इसको हम मिला के पढ़ते जाएं
تو آپ کو ریئلی یو ول ریئلی انجوائے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت سمجھ آئے گی، بہت مزہ آئے گا، اور آپ کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکے گا. تو اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ جو سٹیٹس ہوتا ہے ریئل لائف میں اور قرآن میں، وہ انشاءاللہ وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں نے آپ کو ٹیزر دے دیا آج کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے رفع نصب جر. ابھی یہ سمجھ لیں کہ 12 جو ہیں آوازیں ہیں، ان ان آنی اینی اینی اونا اینا اینا آتن آتن آتن، ایسے فٹافٹ یہ یعنی اس کو یاد کرنی ہے. تو اور پھر جب بھی آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ نے فوراً اس ٹیبل کو ذہن میں لے کے آنا کہ اچھا یہ تو اون آواز ہے، یہ تو آنی آواز ہی ہے، یہ آتن آواز ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو فوراً اس کے بعد پھر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اچھا یہ کون سا سٹیٹس ہے. کوئی سوال جو ہے ابھی آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے گا. احمد صاحب اپنا وہ میکسیمائز کریں، وہ ڈاکٹر شمس صاحب بھی کہہ رہے تھے اپنا میکسیمائز کریں. وہ ایک 4 ایروز نظر آ رہے ہوں گے اسکرین پہ، ڈائگنل ایروز 4 طرف، اس پہ کلک کریں تو یہ میکسیمم ہو جائے گا. کر کے بتائیں کہ یہ فونٹ بڑا ہوا کہ نہیں آپ کا. ہلو، آپ مجھے کہہ رہے ہیں احمد صاحب؟ نہیں احمد فاروق صاحب. اچھا اچھا اچھا. انہوں نے کر لیا ہوا ہے، اس سے کچھ بہتر ہوا ہے. یہ تو میں خود منیمائز کیا ہوا تھا، تو اب میں نے اس کو فل اسکرین کر لیا ہے. بہتر ہوا ہے یہ. ہاں جی، ٹھیک پڑھا جا رہا ہے. تو اب اس کی تھوڑی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں قرآن پاک کی کوئی کھول لیتا ہوں آپ سے، پھر اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، اور اس سے یہ ہے کہ آسانی ہو جائے گی. Just give me a second. میں ایک ڈاکیومنٹ اپلوڈ کر رہا ہوں نئی والی، تو اس پہ تھوڑی انشاءاللہ
اچھا جی، یہ بتائیے کہ یہ وہ بار بار مجھے سوئچ کرنا پڑے گا in this and the other اس کا کیا طریقہ ہے کہ ٹیبل بھی ادھر آ جائے. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی جگہ سامنے ٹیبل بھی ہو اور یہ بھی ہو. اس کے لیے الگ ونڈو اگر آپ کھول لیں تو جی جی دونوں پیرل چل جائیں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ دونوں آ جائیں کسی طریقے سے ایک ہی پیج پہ، تو اس سے یہ ہوگا کہ ونڈو میں تو کھول لوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ دونوں دیکھ سکیں. بہرحال یہ ہو گیا مسئلہ حل انشاءاللہ. It is 3 onwards. 3, 4, 5, 6. جی چلیں ٹھیک ہو گیا. میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کرتا ہوں. یہ میں ختم کر دیتا ہوں. ڈیلیٹ کنفرم. جتنا بھی نظر آ رہا ہے تو خیال تھا کہ وہ الگ نظر آئے گا، وہ اوور رائٹ ہو گیا اس کے اوپر. تھوڑا ایڈیٹنگ جو ہے نا وہ ہوئے. فائل ڈیلیٹ کرتا ہوں اگین. جی یہ ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے سب کو نظر آ رہا ہوگا. تو اچھا جی، میرے خیال پہلے 2 پھر کٹ گئے. چلیں خیر. ناصحتانی. اچھا کوئی بھی سب کو مطلب جس کا بھی دل کرے وہ بول سکتا ہے. یہ بتائے اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا جو نیچے ٹیبل ہے اس میں آنی کی آواز جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے. آنی وہ اس کا سٹیٹس ہے. مسلمانی. مسلمانی. یہ پیر رفع سٹیٹس ہے اس کا. ماشاء اللہ، زبردست زبردست. اچھا جی اب آ گیا
محسناتن، تو یہ آواز ہے آتن کی، آتن. یہ عامر صاحب اور غلام احمد اللہ آپ نہیں بولے ہیں، ابھی کسی اور کو باری دیتے ہیں. کوئی اور بتائے کہ یہ کون یہ سا پلورل فیمینن نسب. ہاں نسب بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ جر بھی ہے، دونوں ہی دونوں کی سیم دونوں آواز ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب ہم جب اس کو پلورل جی بالکل جب ہم اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے نا کسی جی سر. عربی کے سینٹنس میں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ نسب یا جر سٹیٹس میں ہے، لیکن دونوں ہی ٹھیک ہے. رائٹ. اچھا جی، کوئی اور بتائے. مؤمنین، اس میں آواز ہے اینا کی، یہ کون سا سٹیٹس ہے اور یہ کون سے کالم میں ہے؟ اینا. حافظ صاحب، حافظ فاروق صاحب، ڈاکٹر صاحب. نسب پلورل میسکولین. جی ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اگین یہ نسب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے، اینا دونوں میں یہ ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا آ گیا 6 نمبر کافرہ تینی. اب مسز عامر شہزاد، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں عینی کی آواز کون سی ہے. عینی کہاں پہ ہے، یہ کس کالم میں ہے، یہ اور اسٹیٹس کیا ہے؟ مسکولر نصب اور جر دونوں ہوگا. یہ کون سا ہے، سنگولر یا پیئر یا پلورل، کہاں پہ ہے یہ؟ کافری تینا پیئر ہے یہ. یہ پیئر ہے. یہ بیسیکلی عینی کی نصب اور آواز ہے، جر. عینی کی آواز ہے. تینی کافرہ تینی. ٹھیک ہو گیا. نصب اور جر پیئر. ہاں جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مرد کو کہنا ہو تو جزاک اللہ کہتے ہیں، کاف کے اوپر زبر ہوتی ہے. عورت کو کہنا ہو تو جزاک اللہ کہتے ہیں، کاف کے نیچے زیر ہوتی ہے. یہ بھی چلیں نئی چیز آپ کو بتا دی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. علی عروج صاحب اگر آپ ہیں تو صالحتن، ان کی آواز کون سی ہے؟ ان. احمد فاروق صاحب آپ کا ٹرائی کریں، شاید احمد فاروق صاحب آپ کا سپیکر شاید ٹھیک ہو گیا ہو. ان کی آواز کون سی ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ میں غلام احمد اللہ صاحب سے پوچھ نہیں رہا کیونکہ وہ تو 100% صحیح بتاتے ہیں. ایاز صاحب آپ بھی اگر بتائیں، ندیم صاحب، راشد صاحب کوئی بتائیں. رفع سنگولر. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا جی 8 نمبر ہے نائمانی. یہ آنی کی آواز کدھر ہے؟ اب آنی. یہاں پہ اصل میں ایک زبر لگانا میں وہ بھول گئے ہیں. یہاں زبر لگنی ہے، یہاں میم کے اوپر جہاں یہ ڈاٹ ہے نا ریڈ، مسلمانی. تو یہ بیسیکلی یہ پیر رفع سٹیٹس میں آئے گا. کاتباتن، آتن کدھر ہے؟ آتن. نسب اور جار ہے پلورل فیمینن میں. چلو ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ خیر. اچھا جی لاسٹ رہ گیا ہمارا جو ہے محسنین. تو ان جو ہے، ان کدھر ہے؟ ان کی آواز کدھر ہے؟ ان جا
जाट सिंगुलर। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब आपकी तो बिल्कुल जबरदस्त हो गई है। अब बाकी लोग असल में कुछ स्पीकर के इश्यूज हैं, इस वजह से मैं नहीं भी वो वेट करके ही जवाब देता हूँ ताकि बाकी जब नहीं कोई पार्टिसिपेट करता फिर मैं कहता हूँ। हाँ जी, नहीं ठीक हो गया जज़ाक। तो आज का लेसन ये कंक्लूड हो गया यहाँ, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है, मैं बता नहीं सकता कि कितनी बड़ी पावर अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दे दी है। समझ लें आप को बहुत बड़ा अरबी का एक टूल आपको अल्लाह ने अता कर दिया है। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जो पहचान है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास 1-2 मिनट हैं तो मैं उस पर कुछ और बात करना चाहता हूँ के हवाले से कि जो जुमे वाले दिन हम सूरत कहफ पढ़ते हैं, उसमें डॉक्टर साहब ने तो सुन लिया, मैंने आज एक दूसरी मीटिंग में भी इसको बताया था। बेसिकली उसमें अल्लाह ताला ने 4 वाक़यात हमें बताए हैं, 4 स्टोरियाँ बताई हैं। असहाबे कहफ का वाक़या है, फिर वो भाइयों का वाक़या है जो गार्डन वाला है, बाद मूसा अलैहिस्सलाम। ये असल में ये वाक़यात हमें अल्लाह ताला ने इसलिए सुनाए हैं कि दुनिया में जब बहुत ज़्यादा मादियत परस्ती और मादा परस्ती हो जाती है तो वो दिल को काला कर देती है, और आँखों की जो बसारत है, असल में तो जो एक होती है बसीरत देखना, एक होती है बसारत जो दिल में है। यानी क्या वलाकिन कुल्लू फिस सुदूर, अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आप सब ठीक कर दें आयत, कि उनकी जो आंखें अंधी नहीं है लेकिन उनके वो जो दिल है जो उनके सीनों में है वो अंधे हैं। जब इंसान मादा परस्त होता है तो उनके आगे पर्दा आ जाता है और उसको हकीकत नहीं नज़र आती, बादल में वो तमीज़ नहीं कर सकता। तो दज्जाल का सबसे बड़ा फितना ही यही है। इसी वजह से ये सूरत हमें दज्जाल के फितने से भी बचाती है और बचाएगी। इसमें 4 जो स्टोरियाँ हैं, साहबे काफ जो है वो ईमान का फितना है। दज्जाल के ज़माने में भी बहुत बड़ा फितना ईमान का होगा। वो लोगों को झूठ में जन्नत दिखाएगा, झूठ में जिंदा करके दिखाएगा, बारिश करके दिखाएगा। और अभी आप जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। मैं उस दिन दुबई में था तो वहाँ तो वो बादलों में आपको पता है जब सीडिंग करते हैं और बारिशें जहाँ चाहें जब चाहें बरसात लेते हैं। पर तो ये पहला जो फितना है वो है ईमान का फितना। वो सबसे बड़ा ईमान का फितना होगा दज्जाल के आने से, और आजकल भी है दज्जालियत। दज्जाल असल में दजल से है। दजल का मतलब होता है दजलो फरेब, फरेब और मुलम्मा साजी और धोखा। मुलम्मा साजी है दुनिया में, दिखाते कुछ और देते कुछ हैं। और दूसरा फितना है माल का फितना, कि 2 भाइयों को, एक को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल दे दिया तो उसने कोई क़यामत श्यामत नहीं, ऐसे ही लफ्ज़ है उसका अगर पंजाबी में तर्जमा करें ना। और अगर क़यामत आई भी तो अल्लाह ताला ने जिस तरह मैंने इत्थे दिता उत्थे देगा बहुत ज़्यादा। वो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। माल के फितने ने उसको कर दिया और उसको हकीकत नज़र आना बंद हो। फिर तीसरी स्टोरी है इल्म का फितना। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हदीस में आया कि उन्होंने किसी के सवाल के जवाब में दिया कि मेरे पास सबसे ज़्यादा इल्म है। अल्लाह ने उनको अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने 2-3 चीज़ें की, कश्ती में सुराख किया और एक बच्चे का कत्ल कर दिया और दीवार टेढ़ी ठीक कर दी। उसका समझ ही नहीं आया मूसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने यही उनको समझाना था कि
کا جو سارا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. انسان کو اس نے جتنا چاہا دے دیا, سارا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اس علم کا ایک فتنہ ہے. تو دجال کے پاس علم بھی بڑا ہوگا. وہ بیسیکلی یعنی سمجھ لے سب سے اس زمانے میں. دجال کے فتنے کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ آج تک 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایوری سنگل نبی نے اس کے فتنے سے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ وہ اتنا زبردست, اتنا بڑا اور فتنہ ہوگا. ہر نبی نے اس کے بارے میں, علیہ السلام, عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام, علیہ السلام. آپ آدم علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی یہ تو اتنے پرانے انبیاء میں تھے, تو ان کے زمانے میں کیا تھا. لیکن بہرحال یہ دجال تو آئے گا. دجالیت جو ہے وہ ابھی ہے اور ہمیشہ سے اس نے یعنی شروع ہو گئی تھی. تو بہرحال تو یہ علم کا فتنہ تھا. آخری فتنہ آ گیا پھر حکومت اور جا اور اتھارٹی, تو کنگڈم. تو ذوالقرنین کو مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ نے. ذوالقرنین کون ہے, اس پہ علماء نے ریسرچ کی ہے. یہ سائرس انگلش میں کہتے ہیں یا کہ خورس میں نوشیروان عادل کہتے ہیں. یہ ایران کا بادشاہ تھا. اس کو بہت اچھا بنی اسرائیل, جو اسرائیل کے لوگ اس کو بہت بڑا ہیرو مانتے ہیں, کیونکہ جب نبوکدنضر جس کو بخت نصر کہتے ہیں, اس نے جب ان یروشلم پہ اٹیک کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کیا, تو سارے یہودیوں کو غلام بنا کے عراق لے گیا تھا. یہ ذوالقرنین نے اس کو وہاں سے چھڑایا, نصر کو شکست دی تھی انہوں نے. بیبلونین اور اس کی جو لڑائی ہوئی تھی بڑی مشہور. یہ ذوالقرنین کا اللہ نے بتایا کہ اس کے پاس اتنی جا اور اتنی بڑی سلطنت تھی, لیکن اس فتنے سے اللہ کے آگے جھکا ہی رہا. اس نے کیا نہ دین سے روح گردانی کی. یہ پہچان جو ہے نا, کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کون گمراہ کر رہا ہے, کون آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, شیطان دے رہا ہے, انسان دے رہا ہے, نفس دے رہا ہے. یہ ساری پہچان کی گیم ہے. قرآن پاک میں ایک لفظ آپ دیکھیں گے اللہ نے کئی دفعہ کہا ہے. اب میں اس کو سناتا ہوں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اس کا کیا ترجمہ ہے اردو میں؟ تو انگلش میں ترجمہ کریں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال مزین کر دیے. کیا مطلب؟ یعنی وہ برائی کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک لڑکے سے بات ہوئی, وہ ون ویلنگ کر رہا تھا. وہ he was so proud. اس نے کہا I'm a hero, مطلب میرے سے تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں, میں I'm the best one wheeler in لاہور. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی آیت پرفیکٹلی اس پہ لاگو ہوتی ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے, اس کو بہت اچھا کرتا ہے. تو ہم بھی بعض اوقات بعض چیزوں پہ پراؤڈ ہوتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ جو آنکھوں کے آگے ایک پردہ آ جاتا ہے اور حقیقت نظر نہیں آتی. یہ جو پہچان ہم کر رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. تھوڑا سا ایک آخری بات کر کے میں اس کو کلوز کرتا ہوں. ہم فزکس میں پڑھتے تھے کہ 20ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو سائنسدانوں میں, فزسسٹ میں, میتھمیٹیشینز میں ایک زوم آ گیا ان کے دماغ میں کہ جی لاجیکل پازیٹیوزم کہتے ہیں کہ they can discover, they can conquer the whole world positively. تو پازیٹیوزم یعنی کہ with 100% accuracy positively everything is in control. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو پھر سبق سکھانے کے لیے کچھ اور سائنسدان پیدا کیے. ایک کا نام تھا ہائزنبرگ. تو اس نے ایک پرنسپل نکالا، انسرٹینٹی پرنسپل. کیا ہے کہ جیسے اب ہم کسی چیز کو جو بہت چھوٹی ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو الیکٹرونز ہیں اور ایٹمز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ تو مائکروسکوپ سے، جو سمپل بایولوجیکل مائکروسکوپ ہے اس سے نظر ہی نہیں آتے. اس کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ جی ایک الیکٹران یا ایک نیوٹران کو میں نے دیکھنا ہے یا ایک پروٹون کو دیکھنا ہے، تو اس کے اوپر الیکٹران کی بارش کرتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس آتے ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایکس رے ہم کرواتے ہیں تو ہڈی کے اوپر ہے ایکس ریز. اگر میں نے اپنے گھٹنے کا ایکس رے کروانا ہے تو وہ پارٹ جو ہے جو ہالو ہے یا مطلب اس میں سے ایکس ریز گزر جاتی ہیں اور ہڈی سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، تو وہ اس کا جو ہے وہ اسکرین پہ بن جاتا ہے. یہ سائنسدانوں میں بڑا زوم تھا جی کہ اب ہم سب کچھ ہم نے زمین و آسمان اب ہم نے کنکر کر لینے ہیں. تو 2 سائنسدان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اس وقت جنہوں نے ان کو نیچے بٹھایا کہ نہیں، ہم نے جتنا کچھ سیکھ لیا ہے نا اب بلکہ ہم حقیقت سے اور تھوڑا دور ہو گئے ہیں اور مشکلات میں پھنس گئے ہیں. یہ ہائزنبرگ نے ایک پرنسپل نکالا، انسرٹینٹی پرنسپل. اس نے کہا تم سرٹینٹی کی، یقین کی بات کر رہے ہو، تو جب ہم الیکٹران مائکروسکوپ یوز کر کے پروٹون کو دیکھنا چاہیں یا نیوٹرونز کو دیکھنا چاہیں، نیوکلیوس کو دیکھنا چاہیں، تو ہم ایکوریسی سے دیکھ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ تصور میں لے کے آئیں کہ ایک فٹ بال ہے، اس کو آپ اگر آپ دوسرے فٹ بال سے ہٹ کریں تو وہ تو اس پوزیشن سے ہٹ وہاں جہاں کھڑا تھا وہاں سے تو آگے چلے جائے گا. سیم ہی اس نے ثابت کیا کہ اگر میں ایک الیکٹران اور پروٹون کو دیکھنا ہے تو میں اس کو الیکٹران مائکروسکوپ سے جب اس پہ شائن کروں گا بیم، وہ تو اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گے. تو ہمیں سرٹن ہی نہیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی ویلوسٹی کیا ہے. وی کی ناٹ سے ود ایکوریسی، تو ہم پہچان نہیں کر سکتے اس کی. یعنی یہ سائنس کے اندر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ چیزوں کی پہچان ود 100% ایکوریسی سے. یہی چیز ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں. میں یہاں بس کنکلوڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی تھوڑی اور پریکٹس کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی پاور دے دی ہے. نصب جار کہنے کو تو 3 نام ہے جیسے اسم فعل حرف، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لیے یوز کیا ہے کیونکہ وہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس کے لیے کوئی ڈوئر نہیں چاہیے. اس کی بھی آپ کو کچھ انشاءاللہ اسائنمنٹ دے دیں گے آپ محمود صاحب؟ کچھ اسائنمنٹ دے دیں گے؟ جی غلام احمد اللہ بھائی، میں نا اسائنمنٹ پریپیئر نہیں کر سکا. وہ ابھی ایک پہلے اور میٹنگ تھی، اس میٹنگ سے پہلے 2 گھنٹے کی، تو میں اسی جو ٹیبل کے حوالے سے ایک اسائنمنٹ پریپیئر کر کے نا آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا. آپ واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں تو اس کے ممبر بن جائیں. ہاں جی، تو انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا اور ہو سکتا ہے 2-3 اسائنمنٹ دوں، ایک بالکل انگلش ٹھیک ہے. میں اور پھر قرآن میں سے، تاکہ آپ کی اچھی طرح پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ پریکٹس تو بہت ضروری ہے نا. جی بالکل. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.